Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی سینئر نائب صدر صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر ایڈوکیٹ نے ضلعی صدر راجہ پرویز اقبال، سید ساجد حمدانی، صاحبزادہ احسن رفیق کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جہلم ویلی کی وارڈ بندیوں کو مسترد کرتے ہوئے ہر پٹوار سرکل کو یونین کونسل بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ظالمانہ وارڈ بندیوں کو مسترد کرتے ہیں، اس ڈکیتی چوری کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ وادی کھلانہ میں ٹیچروں کی غیر حاضری سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، وزیر تعلیم خاموش ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، ہٹیاں بالا، جہلم ویلی، آزاد کشمیر۔ مارزمبل نئی حکومت بنی، ہائر سیکنڈری اسکول کھلانا جو اس پوری ویلی کا واحد بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں سے 4 سے 5 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹرانسفر کر دی گئی، جن کے متبادل آج تک وہاں کوئی ٹیچر نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہاں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی سینکڑوں طالبات جو ہیں علم کے زیور سے محروم چلی آ رہی ہیں، اور یہ 2-3-4 ماہ ہو چکے ہیں۔ پریس میڈیا ہر طرح سے یہ چیز آئی ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ میں نے بھی رابطہ کیا ہائر اتھارٹی سے، مجھے بتایا گیا کہ جنوری میں انشاءاللہ ہم نیٹ آک انٹرویو کر کے تو وہاں پر ہم فوری طور پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھیجیں گے۔ حکومت کا فرض بنتا ہے، ہم آپ سے فائنینسنگ کے معاملے میں بات نہیں کر رہے کہ فلاں جگہ آپ اسامی دیں تو آپ کتنے فائنانس خرچ ہوں گے، اسامیاں آلریڈی موجود ہیں، ہم نے صرف متعلقہ لوگوں کو وہاں بھیجنا ہے جس سے لوگوں کو، بچیوں کو، غریب بچیوں کو علم مل سکے۔ یہ بھی ہماری ایک جو ہے اس وقت تک تبادلے تو کر دیے جاتے ہیں، لیکن تبادلے کرنے کی وجہ سے جہاں سے تبادلہ کیا جاتا ہے وہاں متبادل نہیں بھیجا جاتا، جس کی وجہ سے وہ تعلیمی ادارہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ میری حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر، اور اپنے جو ہمارے ضلع کے منسٹر ہیں ان سے بھی یہ میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان معاملات پر توجہ دیں، اور کہ الیکشن کمیشن نے ایک بھونڈا فیصلہ کیا ہے کہ 1500 سے 2000 کی آبادی پر مشتمل وارڈ ہوگا، اور 10,000 سے 20,000 کی آبادی پر یونین کونسل ہوں گی۔ اس اندھی انتظامیہ نے بیٹھ کر جو تقسیم کی ہے، 872 پر بھی انہوں نے وارڈ بنایا ہے اور 2300-2400 پر وارڈ نہیں بنایا، 900، 880، 910 پر بھی انہوں نے یونین کونسل بنائی ہے، اور 17 سے 20,000 پہ انہوں نے یونین کونسل نہیں بنائی، جس سے صاف یہاں ہوتا ہے کہ حلقہ نمبر 7 میں 10 یونین کونسلیں بنا کر وہاں سے آئندہ آنے والے چیئرمین اور آئندہ والے الیکشن میں واضح اکثریت اس حلقے کو سونپ دی گئی ہے، اور حلقہ 7 کو حلقہ 6 پر فوقیت اور قبضے کی نیت سے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ یونین کونسل چناری تقسیم ہوئی ہے، یونین کونسل کھلانا تقسیم کے قابل ہے، یونین کونسل ہٹیاں تقسیم کے قابل ہے، یونین کونسل سلمیہ تقسیم کے قابل ہے، یوسی چکار تقسیم کے قابل ہے۔ یہ ہماری 5 یونین کونسلیں، 4 یونین کونسلیں تقسیم کے قابل ہیں، 5ویں کی ہے، وہ کیوں نہیں تقسیم کی انہوں نے؟ ایک طرف ہم 900 پہ یونین کونسل بنا رہے ہیں اور دوسری پہ اب 12,000 پہ 12,000 بندوں پہ آپ یونین کونسل نہیں بنا رہے۔ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو زندہ مثال دوں کہ ہمارا ایک وارڈ بنا ہے 1222 پہ،
اور ایک وارڈ بنا ہے 878 پہ، اور جبکہ سربگلا اور باٹ بنی دونوں گاؤں کی تعداد 2362 بنتی ہے، ان دونوں گاؤں کو ایک وارڈ کر دیا گیا. وہ کیوں نہیں 2 وارڈ بنے؟ وہ بھی 1100 پر وارڈ تو بن سکتا تھا. اگر 1500 سے زیادہ بنانے تو پھر 1500 سے کم کیوں بنائے گے؟ یہ بددیانتی ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ عدم مساوات ہے، اور یہ انصاف کا قتل کیا انتظامیہ نے. اگر نہیں بننی تو مت بنائیں آپ 1500 سے کم. اگر 1500 سے کم، اگر آپ 10 گاؤں 1500 سے کم 10 وارڈ بناتے ہیں تو بقیہ 20 وارڈ بھی 1500 سے کم بنائیں نا. وہ کیوں آپ 2000 پہ وارڈ رکھا ہوا ہے؟ کئی وارڈ ایسے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شکنجہ، بڑی بیک اور گی کوٹ، یہ آبادی تقریباً 2000 سے اوپر 2700-2800 بنتی ہے، ان کا ایک وارڈ بنا ہے. اور میرے ہی وارڈ میں اندر، میرے ہی حلقے کے اندر آپ حیران رہیں کہ بنی لگڑیار اور بنی تریڑی کے 2 وارڈ بنا دیے گئے. ایک کوئی 800 کچھ بھی ہے، ایک 1200 کچھ بھی. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا فراڈ ہے؟ آپ بنائیں، بنی لنگڑیال کا 2 وارڈ بنے، اچھا ہوا. آپ سربگلا اور باٹ بنی کے بھی 2 وارڈ بنائیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ڈبر کیلاں، چکلی، بانڈی احمد خان، بانڈی موری پہ مشتمل ایک وارڈ بنایا گیا. وہاں آپ دوسری جگہ پہ سنگل ایک وارڈ بنا دیتے ہیں، آپ 800 پہ 900 پہ. ٹاؤن کو آپ دیکھیں، ٹاؤن کے جو وارڈ ہیں اس وقت 5 وارڈ تھے، 5 وارڈ سے انہوں نے 3 وارڈ کیے. بددیانتی، ملی بھگت، حکومتی اثر رسوخ کا استعمال ہونا صاف یہاں نظر آتا ہے کہ ہٹیاں، حیل ملک پورہ اور کرتے پٹوار وائز آف یونین کو. اگر حلقہ 7 میں پٹوار وائز یونین کونسلیں تقسیم ہو سکتی ہیں، صرف لیپا کی 3 بنی ہیں. لانگلا اور گور آباد کی آبادی دیکھیں، 9,000 پہ 9,000 آبادی پہ یونین کونسلیں بن چکی ہیں، تو سلمیہ جس کی 21,000 آبادی بنتی ہے وہ کیوں نہیں تقسیم ہوئی؟ چکار تحصیل کی 31,000 36 غلط بے بنیاد تقسیم کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا. جھوٹ ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پوچھا تک نہیں گیا، جماعت اسلامی کو پوچھا تک نہیں گیا، جمعیت علماء اسلام کو پوچھا تک نہیں گیا. نون لیگ کی کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہو مجھے نہیں پتا، لگتا ہے ان کو بھی نہیں پوچھا گیا. مسلم کانفرنس کو نہیں پوچھا گیا. صرف ایک حکومتی پارٹی کی حما پر یہ بدر بانڈ ہم قبول نہیں کریں گے. ہم عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اگر یہ بندر بانڈ چینج نہ کی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بتائیں گے کہ پھر الیکشن آسانی سے نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو، عوام میں ایسا فساد پڑ جائے کہ الیکشن ہو ہی نہ. ورنہ آپ عوامی نمائندوں کو بلائیں، ان سے مشاورت لیں، پھر آپ بیٹھیں، پھر کوئی فیصلہ کریں تو حلقہ بدیاں ہوں. آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، آدھا گاؤں میرے وارڈ کے ساتھ اور آدھا گاؤں اور مقام، اور کل کے اندو یہ کیا تقسیم تم نے منا. ان کو ہم مسترد کرتے ہیں اور انہیں کسی صورت پہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ درست سمت میں درست طریقے سے حلقہ بندیاں نہیں کی جاتی. اور نئے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو مسائل جس پہ اشفاق ظفر صاحب نے گفتگو کی، انہی مسائل کو، ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں مردم شماری جو ہے جس بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، یہ 2017 میں ہوئی. مردم شماری کے وقت یہ طریقہ کار طے کیا گیا کہ جہاں پہ کوئی بندہ سیٹل ہے، کوئی خاندان سیٹل ہے، اس کی مردم شماری وہاں کی گئی. اور اس کے بعد آنے والے انتخابات میں دوبارہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر شخص کے ووٹ کا اندراج اس کی اصل ایڈریس پہ ہوگا، مستقل ایڈریس پہ.
تو اس حوالے سے مردم شماری کے جو فگرز ہیں وہ درست طور پہ نہیں آئے. مثلاً یونین کونسل سلمیہ میں اور یونین کونسل شکار میں جو ووٹر ہیں وہ 25,000 کے قریب ووٹر ہیں اور وہاں کی آبادی 35,000 ہے. عام طور پہ مردم شماری کا فارمولہ یہ ہے کہ جس قدر ووٹر ہوتے ہیں اس کو 3 سے ضرب دے کے اسٹیمیٹڈ آبادی نکالی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ بالکل برابر اس کی آبادی آ رہی ہے. اور اسی طرح پھر ہمارے ڈسٹرکٹ میں تمام جگہوں پہ، فلانا میں بھی، اٹیاں بالا کی یو سی میں بھی، ٹاؤن میں بھی یہی مسائل ہیں کہ جو لوگ ادھر ادھر تھے ان کی مردم شماری میں اندراج ان جگہوں پہ ہوا ہے جہاں وہ مقیم تھے. اور یہاں آج جو حلقہ بندی ہو رہی ہے اس میں وہ فگرز شامل نہیں ہیں، جبکہ انتخابات کے لیے یا ان کے حقوق کو پابند کر دیا گیا ہے اپنے اصل علاقوں کے ساتھ. تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ نئے سینسس کروائے جائیں یا نئے سروے کروائے جائیں اور ایکوریٹ جو آبادی ہے اس آبادی کی بنیاد پہ یو سیز بنائی جائیں. اور یہ جو یو سیز بنائی ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ ہمارے ضلع میں نصف ضلع تقریباً ہمارا ایک حلقہ میں آتا ہے، 5.5 یونین کونسلز کے 10 یونین کونسلز بن گئی ہیں اور یہاں ہماری 6 یونین کونسل کو صرف 7 یونین کونسل میں کنورٹ کیا گیا ہے. آبادی کے لحاظ سے جو حلقہ 6 ہے وہ کچھ تعداد اس کی حلقہ 7 سے زیادہ ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے، انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں ہے کہ ایک حلقے کے ساتھ جو سلوک ہے ان کا وہ مساویانہ نہیں ہے، امتیازی سلوک ہے. اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں اور آپ پریس کلب کے جملہ ذمہ داران سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس عوامی مسئلے پہ، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، اس میں آپ اپنے قلم کے ذریعے ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور عوامی اس مسئلے کو اجاگر بھی کریں گے. بہت شکریہ.